الحمدللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل اختے جگر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ نبی آخر، رسول حاشر، حاضر و ناظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کا پروگرام جشن آمد رسول۔ آج ہمارے ساتھ ہیں دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت سے وابستہ شخصیات، میرے استاد محترم مفتی محمد جمیل عطاری مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مفتی محمد شفیق عطاری مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ یہ مفتیان کرام انشاءاللہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات اور آپ کے اوصاف حمیدہ پر بات کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پچھلی امتوں میں نبی پاک کا ذکر خیر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے وہ پیارے اور آخری نبی ہیں کہ ان کی پیدائش سے قبل بھی اللہ کریم نے ان کے ذکر کو بلند فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یقیناً یہ آیت مبارکہ نبی پاک کی شان اعجاز کو بیان کرتی ہے، مگر اگر ہم پچھلی کتب کے حوالے سے احادیث طیبات میں پڑھتے ہیں، الخصائص الکبریٰ کتاب ہے، اسی طرح جو ہے دلائل النبوہ ہے، اور بہت ساری بزرگی کتاب ہیں جن میں دیگر انبیاء کرام کی قوموں کے واقعات کا ذکر ہے کہ زبور شریف میں، انجیل شریف میں، توریت شریف میں اور دیگر صحائف میں میرے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے، ان میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں، یعنی وہ نبی جو آخری زمانے میں آئیں گے اور آخری نبی ہوں گے۔ یہ ان کی ایک صفت ہوگی، اور ایک صفت ان کی یہ بھی ہوگی کہ اللہ پاک نے ان کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پچھلی امتوں میں بھی ان کا چرچا فرمایا، اور الحمدللہ اب بھی حضور کا چرچا ہے اور قیامت تک چرچا رہے گا۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور حضور کا چرچا تو الحمدللہ عز و جل بحکم قرآنی بڑھ رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو نبی پاک کا ذکر پچھلی امتوں میں کس طرح ہوا ہے، انشاءاللہ واقعات بیان کیے جائیں گے احادیث کی روشنی میں، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پچھلی امتوں میں جب ذکر ہے تو ان میں نبی پاک کے میلاد یعنی آمد کا تذکرہ ہو گیا، اور ہم اس مہینے میں یا میلاد کے محافل میں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہی کرتے ہیں، اور یہی ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے، جشن آمد رسول۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور علم کے موتی لیتے ہیں، شان مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع ہے پچھلی امتوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی شفیق صاحب، میں ابتدا آپ سے کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بات ہے، اور یقیناً اللہ نے ذکر کے بلند کرنے کا وعدہ فرمایا، اور یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ پچھلی امتوں کے حوالے سے قرآنی آیات میں بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح حضور کا ذکر پچھلے نبیوں کے ساتھ، امت کے ساتھ ذکر تو اپنی جگہ وہ نبیوں کے ذریعے ہوا، انبیاء کرام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ پاک نے کس طرح فرمایا اور حضور کی شان کو کیسے بیان فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی امتوں میں اور انبیاء کرام علیہم السلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر پہلے مبعوث ہو کر دنیا میں تشریف لائے، اور اپنے اپنے ادوار کے اندر
ان نبیوں کی ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اور کہہ لیں کہ ایک یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تعارف اپنی امت کو پیش کیا. سبحان اللہ. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتانا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے، آپ کی بعثت کے حوالے سے. اور یہ کیوں تھا؟ بیسک اللہ پاک نے عالم ارواح میں جو نبیوں سے ایک عہد لیا ہے، اور ایک تو پوری مخلوق سے عہد لیا. صحیح. اور جسے فرمایا الستو بربکم، جی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں. تو یہ عہد، یہ وعدہ اور یہ اللہ کی توحید کا اعلان، یہ گویا کہ عالم ارواح میں ہم سب کر کے آئے ہیں. جی بالکل. اور یہ ساری مخلوق سے لیا گیا. اب یہاں پر اس سے جو انبیاء کا جو گروہ تھے جن کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمانی ہے، ان نبیوں سے بھی ایک عہد لیا گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پہلا عہد تو وہ الستو بربکم والا تھا. صحیح. تو فرمایا دوسرا عہد جو ہے وہ شان رسالت والا ہے. کیا بات. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور فرمایا یہ دونوں عہد ایسے ہی ہیں جیسے آج ہم سمجھنے کے لیے اگر یوں سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شریف ہے، کہ اس کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، دوسرا پہلے کے بغیر نہیں ہے. کوئی کہے لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ دونوں مل کر یہ کلمہ شریف ہے. بالکل. اور یہ پہلا دوسرے سے کوئی الگ نہیں ہے، دوسرا پہلے سے کوئی الگ نہیں ہے. اگر ایک کو کوئی مانے دوسرے کا انکار کرے تو بھی اس نے حقیقی معنوں میں وہ پہلے کو بھی نہیں مانا. جو اللہ کی توحید مانتا ہے، اللہ رب العالمین کو رب مانتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو خالق مالک یہ سب کچھ مانتا ہے، تو اسی رب نے ہی تو یہ شانیں اپنے محبوب کی بیان فرمائی. بے شک. تو جو ان کی شانیں نہ مانے تو گویا کہ وہ رب تعالیٰ کی نہیں مان رہا. بالکل صحیح فرمایا. تو اب یہ ایک عہد جو لیا گیا، پہلا عہد وہ، اور دوسرا عہد انبیاء سے، ٹھیک ہے، جو انبیاء کرام سے لیا گیا، وہ بھی عالم ارواح میں. اور یہ آپ دیکھیں کہ ابھی دنیا کے اندر کوئی بھی مبعوث نہیں ہوا، انبیاء کرام ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی انبیاء کو شان بیان فرما رہا ہے، ذکر محبوب ہو رہا ہے، یعنی کہیں کہ ذکر میلاد ہو رہا ہے. واہ واہ. سرکار کی آمد کا ہی تذکرہ ہے نا، اس میں بھی یہی آمد کا ہی تذکرہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو سب سے پہلا جو میلاد اس ذکر کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ تو خود اللہ رب العالمین نے اس میں شان رسالت کو بیان فرمایا، اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا. اور ایک وعدہ بھی لیا، اور وہ وعدہ یہ لے لیا کہ یہ ان کی شانیں ہر نبی اپنی امت کو جا کے آگے بتائیں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. آپ غور کریں محسن بھائی ان کلمات کے اوپر، اور ان میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ آیت میثاق جو ہے اس کا جو حسن ہے، اور کتنی تاکید اس آیت مبارکہ کے اندر ہے. اگر ہم اس کو اس طریقے سے غور کر کے ہم پڑھتے جائیں اور اس کو دیکھتے جائیں کہ جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یاد کرو محبوب وہ وقت جب اللہ نے یاد کرو. تو جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، انبیاء سے میثاق اور وہ وعدہ اور عہد لیا کہ تمہیں کتاب بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی، یہ ضرور تمہیں عطا فرماؤں گا، لیکن کیا ہے کہ تمہارے بعد پھر وہ رسول آئیں گے، جو کچھ تم لے کر آئے وہ رسول ان کی تصدیق کریں گے، وہ تصدیق کریں گے. لیکن انبیاء کو کیا کہا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، ضرور ضرور تم نے ان پر ایمان لانا ہے. کیا بات. اور ان کی مدد کرنی ہے. اللہ اللہ. اب یہ دونوں چیزیں ہم دیکھیں، لَتُؤْمِنُنَّ تاکید کے ساتھ پختہ کیا، نون ثقیلہ، ٹھیک ہے. تھوڑی گرامر کی بات بھی ہو، ظاہر گرامر کی بھی ہونی چاہیے. ناظرین ہیں اس میں کم عمر بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان کا ذہن بنے گا درس ہم ہی پڑھیں، یہ چیزیں بھی ہمیں آنی چاہیے. تو اب اگر یہ نون ثقیلہ جو تشدید کے ساتھ آخر میں، تو یہ بھی کیا ہے تاکید کے لیے، یعنی جب کسی کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہو تو اس کا معنی میں ضرور اور ساتھ آ جائے گا. ایک ہے تم نے یہ کرنا ہے، ضرور یہ کرنا ہے. پھر اس کے شروع میں جو لا آ رہا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، لام تاکید، یہ بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے. یعنی ایک ہی کلمہ ہے، تم نے ایمان لانا ہے اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے. سامنے کن سے کہا جا رہا ہے؟ انبیاء سے. انبیاء معصومین ہیں،
ان سے خطا ممکن ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ. یعنی وہ معصوم ہیں. اگر ان سے ویسے ہی کہا جائے تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے امر یا اللہ کے حکم کے خلاف کوئی معاملہ کریں. درست. یعنی کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. وہ معصوم ہے. لیکن یہاں ڈبل تاکید یہ فرمائی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. یہ فرما کر پھر آگے کہہ دیا گیا تم نے اقرار کر لیا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْرِي. یہ میرا عہد لے لیا تم نے. اس کو یعنی مزید آگے تاکیدیں دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر. اقرار بھی تم نے کیا ہے, یہ میرا عہد بھی تم نے, یہ ذمہ تم نے اٹھا لیا. اور ذَلِكُمْ عِسْرِي اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ یہاں پہ ذَلِكُمْ جو ہے وہ یہ وعدہ تو اسی وقت لیا جا رہا تھا, لیکن جب ایسی کسی چیز کو جو سامنے موجود بھی ہو لیکن اس کو بھی تعبیر ذالکہ سے کیا جائے جس کا اشارہ یعنی وہ دور کے ساتھ, لیکن اس سے مراد وہاں پہ بود سے مراد اس کی عظمت ہے. ذالک الکتاب, قرآن سامنے ذالک الکتاب, یعنی وہ ذیشان کتاب ہے, وہ عظمت والی کتاب ہے. لیکن کہا یہاں فرمایا وہ یہ بہت بڑا تم نے جو عہد ہے تمہیں یہ ذمہ اٹھا لیا. اللہ اکبر. اٹھا لیا, ہم نے اس کا عہد قبول کر لیا. اور پھر اللہ کیا ارشاد فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. پھر تم بھی گواہ بنو اور میں بھی تمہارا گواہ. پھر تم بھی گواہ. تجلی الیقین میں اعلیٰ حضرت نے اس آیت کے تحت جو کلام فرمایا نا وہ اتنا ایمان افروز ہے کہ بندہ پڑھے تو یعنی پڑھتا ہی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان اللہ پاک نے بیان فرمائی اور کتنے خوبصورت انداز میں. جیسے آپ نے فرمایا اللہ نے میثاق لیا انبیاء سے, اس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے. مفتی جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. حضور ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد میں سے, آپ جد امجد. آدم علیہ السلام نے ذکر رسول کس طرح فرمایا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ توبہ اور استغفار کرتے رہے, گریہ بازاری کرتے رہے, اور جنت سے جو آنے کا سبب بنا تو اس سبب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب آپ رجوع لاتے رہے. بالآخر ایک مرتبہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بخشش فرما. واہ واہ. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تمہیں محمد کی ہستی کا علم کیسے ہوا؟ اللہ اللہ. تو عرض گزار ہوئے کہ جب میرا پتلا تیار ہوا اور جب اس میں روح ڈالی گئی تو جب میری آنکھیں کھلیں تو سب سے پہلے تیرے عرش پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. بے شک. اب جس ہستی کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد بلا فصل موجود ہے بغیر کسی فاصلے کے, تو اتنا قرب جب آنکھ کھولی تو کھلتے ہی سب سے پہلے نام خدا بندی اور نام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو فرمان عرض کرنے لگے کہ بس میرے دل میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ کوئی نہ کوئی عظیم ہستی ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. اس وجہ سے میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید قرب حاصل کرنا ہے, نزدیکی حاصل کرنی ہے اور اس کی خاص رضا حاصل کرنی تھی. تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے. جب کوششیں بظاہر نظر کامیابی کی طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی تو پھر ذرائع سورس لگائی جاتی ہے, اسی پیارے کے ذریعے کام بنوانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں جس مقدس ہستی کا اس وقت ذہن میں آیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. تو اب اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی بخششیں عطا فرمائیں اور آپ کی توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے آدم اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا اور آسمان و زمین کو بھی پیدا نہ فرماتا. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کے ہاں اولاد کا بھی سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور یوں انسانیت
جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے کا سبب بنا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اولاد کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو آپ کو معلوم تھے، حضور کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی بنے ہیں، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ جب آپ کو اپنے وصال کے وقت کا بالکل قریب ایک یقین ہونے لگا تو حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ وصیت حضرت آدم کر رہے ہیں، وصیت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں کہ اے شیس، میں تمہاری پیشانی میں وہ نور محمدی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بقیہ اولاد بھی ہیں لیکن نور محمدی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اب حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل ہو چکا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ اے شیس، میں تمہارے پیشانی میں نور محمدی دیکھ رہا ہوں، اب اس کو کسی پاکیزہ عورت میں ہی منتقل کرنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی اگر رشتہ نکاح میں کسی عورت کو لانے کا ارادہ ہو تو اس وقت اس زمانے کی جو پاکیزہ ترین نیک پارسا عورت ہو اسی سے نکاح کرنا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے اور ذکر کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گاتے۔ کیا بات۔ اور حضرت سیدنا شیس علیہ السلام سے ہی فرمایا کہ تم عماد تقوی اور عروہ وثقی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ اکبر۔ تو عروہ وثقی کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا ذکر اپنے اوپر لازم کر لو، ان کا ذکر کرتے رہو۔ کہنے لگے فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا، اس لیے کہ میں نے ملائکہ کو جب بھی دیکھا تو ذکر محمدی کرتے ہوئے پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ ملائکہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی ذکر کر رہے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھی ذکر رسول کی تاکید فرما رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ کہ ہم اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اس طرح اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کا ذکر کیجیے، شیطان کو جلائیے۔ حضور کا ذکر کریں گے تو نبی پاک علیہ السلام کو قرب بھی ملے گا۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ فرماتے رہے اور انبیاء بھی، حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سلسلہ سارا چلتا رہا۔ ایک قوم حضور گزری ہے جسے قوم تبا کے نام سے جانا گیا ہے، ان کا بھی کچھ واقعہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی کوئی گفتگو ہو جائے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے پہچانا اور کیسے پھر وہ مدینہ منورہ کی آبادی کا سلسلہ کچھ ہوا کہ وہ وہاں گزرے، کیا واقعہ تھا یہ؟ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پیدا ہونا ہے اس جگہ کے حوالے سے، آپ نے جہاں ہجرت کرنی ہے اس ہجرت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سواریاں استعمال کرنی ہیں ان سواریوں تک کے تذکرے پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ یعنی جو پچھلی کتابوں کے بھی عالم ہوتے، وہ راہب ہوتے، تو وہ بھی ان چیزوں کو جانتے تھے۔ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح جی ہاں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے تھے، یعنی ان میں موجود تھا، سب کچھ تھا۔ اس لیے تو علاوہ جو اس بارے میں فرمایا نا کہ جہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تو یہاں پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ بیان فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے جانے پہچانے ہوئے تھے کہ جب وہ آئے تو یہ جو سامنے والے تھے وہ انکار کر بیٹھے، یعنی ایسے نہیں کوئی نئے نہیں تھے، یعنی ان میں اپنے بچوں کی طرح پہچان، بڑوں کی طرح یعنی اپنے باپوں کو جیسے جانتے ہیں ویسے پہچان تھی، لیکن پھر وہ اس میں انکار کر بیٹھے اور ہٹ درمی میں آئے اور ضد پر اپنے یعنی کفر کی طرف۔ لیکن کئی ایسے خوش نصیب بھی تھے کہ جنہوں نے یہ ذکر سنا اور وہ کہاں کہاں سے چل کر آ گئے۔ اگر ہم ان ہستیوں کے نام پڑھتے جائیں
تو پھر یعنی کتنے اکابرین ایسے گزرے، کتنے صحابہ کے اندر ایسے ہیں، اور کئی وہ جنہوں نے وہ زمانہ پایا ہی نہیں ہے. جی جی، یعنی صرف خواہش کرتے رہے. خواہش کرتے ہی رہے. جن سے آپ نے کہا قوم تبا کے حوالے سے آپ نے یہ کہا، تو یمن کے بادشاہ تھے جن کو تبا اول بھی کہا جاتا ہے. تو یہ خود بہت بڑا دبدبہ تھا، بہت بڑی فوج تھی اس کے ساتھ، یعنی لاکھوں افراد بیک وقت اس کے ساتھ، اور سواریاں ہوتی. واہ واہ. اور کام یہ کہ جس طرف جانا ہے تو اپنا سکہ بٹھا دینا. اللہ اکبر. یعنی سامنے والی قوم، وہ علاقہ بالکل مغلوب ہو جانا ہے. ایسے یہ غالب ہوتے کہ وہ ان کو ڈر خوف سے بیٹھ جاتے کہ جو کچھ ہیں آپ کہیں، آپ ہمارے بھی بادشاہ آپ، یعنی بغیر کسی چوں چرا کے مان لیں، بغیر کسی اتنی ان کی جاؤ سامنے کسی طرح کا مد مقابل ہی نہ آتا. اچھا، یہ بادشاہ تھا اور کچھ عقل شعور والا بھی تھا، سمجھدار بھی تھا. اس نے یہ کہا کہ میں کیا بستیاں اجاڑوں، کیا ویران کروں، لڑائیاں کروں، یہ میں نہیں کروں گا. آرام سے جو فتح ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے، میں فتح کرتا جاتا ہوں علاقے، لیکن ایک کام کرتا ہوں، ہر بستی کے اندر کچھ نہ کچھ سمجھدار لوگ ہوں گے، کوئی علماء ہوں گے، کوئی حکیم ہوں گے، اطباء ہوں گے. تو کیوں نہ ہو کہ جو میرے ارد گرد ہیں وہ ایسا پڑھا لکھا علماء کا طبقہ ہو، حکماء کا طبقہ ہو، اطباء کا ہو، ڈاکٹرز ہو، یعنی اس علاقے کی جو کریم ایک طرح کی کہہ لیں نا. جی. تو یہ ان کو اپنے ساتھ کر لیتے کہ چلو بھائی، یہاں سے 10 بندے لے لیے، یہاں سے 10 بندے لیے، 10 میں وہ جماعت بھی بڑھتی جاتی، وہ جماعت بھی بڑھتی، یہاں تک کہ سینکڑوں ایسے علماء اس کی جماعت میں شامل ہوئے جو باقاعدہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے، سبحان اللہ، وہ پڑھے ہوئے یہ سب. اب جب یہ ساتھ تھے تو یہ اسی خاص مکہ مکرمہ یہاں پر یہ اس کے قریب آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. جی. لیکن یہاں کے لوگوں نے اس کے اس روب اور دبدبے کو نہیں دیکھا، اس نے یہاں کے لوگوں کے اس کی جماعت کو نہیں دیکھا، اس گروہ کو نہیں دیکھا، پوری فوج تھی اس کی طرف نظر نہیں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بادشاہ ہے تو ہمارے پاس یہ گھر ہے، ہم تو اس گھر کی تعظیم کریں گے. اللہ اکبر. اس پہ اس کے دل کے اندر آیا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، یہ کون سا شہر ہے کہ جس کے اندر مجھے بالکل لفٹ نہیں کروائی گئی. جی. اور یہ اپنے اس گھر کی تعظیم کے لیے اس قدر مگن ہے. تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں تو دوسرا ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا اس شہر کو فتح کرنے کے لیے. تو اس نے یہ ایک برا ارادہ اپنے دل میں ہی رکھا، بھی ظاہر نہیں کیا. اب جب ایسا معاملہ ہوا تو یہ اچانک ایک بیماری میں، مرض میں مبتلا ہو گیا. اللہ اکبر. اور وہ ایسا مرض کہ بدبودار پیپ پانی اس کی ناک سے بہنا، کانوں سے نکلنا، اس کے قریب جو لوگ تھے وہ بھی اس سے دور ہونے لگ گئے، وہ بھی نفرت کرنے لگ گئے ایک طرح کے. لیکن بادشاہ تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا، لیکن دور دور اس سے ہٹ گئے. جتنے بڑے بڑے اس کے حکیم تھے تو اس نے سب کو بلا لیا کہ یہ میرا علاج نہیں کریں گے تو کس کام کے، سب فیل ہو گئے. تو سب ان کو بلاؤ. وہ آئے، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس علم طب کے حوالے سے ہے، حکمت کے حوالے سے ہیں، وہ بیماری اور وہ عوارض یہاں کچھ بھی نہیں، ہمیں نہ اس کا کوئی سبب سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ اس کا کوئی علاج ہمیں پتہ چل. اللہ اکبر. اچھا، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کوئی اپنے ٹوٹکے بھی آزما لیے لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہوئے. اب جو علماء کی جماعت تھی ان میں سے ایک بہت ہی اچھے عالم وہ آگے بڑھے، تو انہوں نے بادشاہ کے وزیروں سے بات کی کہ میں بادشاہ سے الگ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تنہائی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میری جان کی امان لیں ان سے پہلے، تو بات چیت کرتے ہیں ان سے کہ شاید افاقہ ہو جائے. تو کہہ رہے ٹھیک ہے. اب الگ تنہائی میں ان کو ملاقات کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بظاہر تو علاج نہیں کروں گا، لیکن شاید جس بیماری کا مجھے سبب جو لگ رہا ہے، آپ کے دل کے اندر اس علاقے اور اس عظمت والے گھر کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات اللہ اکبر آپ کے دل کے اندر، بس یہ ایک بات کا آپ جواب دیں. تو بادشاہ نے ہاں میں کہا کہ مجھے چونکہ یہاں کے لوگوں نے کوئی زیادہ لفٹ نہیں کروائی، تو میں نے کہا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کروں گا جو پچھلے علاقوں میں کیا، میں تو یہاں جنگ و جدل کا معاملہ کریں گے. اب اس وقت اس عالم نے کہا کہ آپ اس سے توبہ کر لیں، آپ اس سے توبہ کر لیں، کیونکہ اس گھر کا مالک بڑا قدرتوں والا ہے، بڑا شانوں والا ہے. تو اس برے ارادے سے آپ باز آ جائیں. کوئی آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ اس گھر کا مالک کی شفا دے دے گا. کیا بات. بس یہ ختم کرو یہ نا. اب بادشاہ نے اس برے ارادے سے توبہ کی. جیسے ہی توبہ ظاہر کی تو بادشاہ ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. بادشاہ تو بڑا وہ ہوا کہ بادشاہ نے وہیں پڑاؤ ڈالا کہ اور علماء کو میٹنگ کے لیے بہت ٹائم دیا کہ مجھے شہر کے حوالے سے بتاؤ، اللہ اللہ یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے مکے شہر کے بارے میں بتایا اور پھر آخر میں بتایا کہ اس مکے شہر کو
اس کے اندر اللہ کے آخری نبی اسی شہر میں مبعوث ہوں گے، اسی شہر میں وہ مبعوث ہوں گے، اور وہ جب آئیں گے اس کو بھی آباد کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہجرت کر کے ایک اور مقام پہ بھی جائیں، سبحان اللہ، وہ ان کی ہجرت کی جگہ ہوگی۔ ہم نے تو کتابوں میں وہ بھی پڑھی ہے۔ اب یہ قافلہ یہاں سے اس طرف چلا جو مدینہ منورہ ہے، کیا بات، یعنی اب جو مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف جہاں اس وقت بیابان تھا، بالکل خالی۔ اب بادشاہ کو جب یہ وہاں لے کر قافلہ لے کر وہاں گئے تو علماء نے اس وقت کہا کہ یہاں کی آب و ہوا اور یہ سب کچھ بتا رہی کہ وہ نبی یہاں تشریف لائے، سبحان اللہ، یعنی اتنی تک پہچانے، اور یہ سب پچھلی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ کہا یہاں ٹھہرے، اب یہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے یہاں پہ، اور جب کچھ عرصہ رکے تو انہوں نے کہا کہ اب جانے کا ارادہ کیا، تو 1000 کے قریب علماء تھے اس قافلے کے، کچھ نے اور تعداد بیان کی، لیکن ان میں سے 400 جو بڑے بڑے تھے انہوں نے آپس میں میٹنگ مشورہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، بادشاہ سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے ساتھ بڑا سفر کر لیا، اب ہمیں یہیں رہنے دو، ہم نے کتابوں میں جس نبی کا پڑھا ہے تو وہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ضرور یہاں پر، سبحان اللہ، تو ہمیں رہنے دو، ہم میں سے جس کی عمر اتنی ہوئی ان کا زمانہ پائے گا۔ کیا بات، تو بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آئی، بادشاہ کا حالانکہ تو وہ تو ان کو لے کے ہی ساتھ اپنی ہر طرف جا رہا تھا، لیکن بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم یہاں رہو، اور بادشاہ نے آرڈر جاری کیا کہ ان 400 علماء کے لیے بہترین قسم کے گھر بنائے، یعنی یہاں گھر بنائے جائیں، ان کی نکاح شادیاں سب اہتمام فیملیوں کے ساتھ انہیں وہاں شفٹ کیا، کیا بات، اور انہیں اخراجات جو کچھ یہ معاملات تھے وہ بھی انہوں پیش، مدینہ منورہ کی آبادی شروع، یعنی یہاں سے آغاز ہوا۔ واہ واہ، اب جیسے ہی وہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور بادشاہ بھی یہ کچھ کرنے کے بعد 1 سال تک بادشاہ رکا رہا، 1 سال تک بادشاہ یہ، اور پھر بادشاہ نے جب کہا کہ اب میں چلتا ہوں تو اس نے ایک خط لکھا، اور خط لکھا اور جس پر اپنی بادشاہت والی مہر بھی ثبت کی، سبحان اللہ، وہ خط لکھا کہ میں اس چیز کی میں گواہی دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں گے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، جو کچھ آپ لے کر آئیں گے میں سب کو اقرار کرتا ہوں، میں ابھی سے اسے مانتا ہوں، اور یہ سارا کچھ میں یہاں 1 سال تک ٹھہرا رہا، لیکن اب جو ہے وہ آگے کے جو خط کے مضمون تھے نا کہ وہ طویل ہے، کافی وہ طویل ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات یہ دنیا کے اندر تو یہ تھی، لیکن یہ ساتھ ساتھ کہا کہ آپ ہی میرے گواہ بن جائیے گا، قیامت کے دن آپ شفاعت بھی کیجیے گا، آپ شفاعت بھی کیجیے گا، کیا بات، یہ خط دے کر بادشاہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب جب بادشاہ وہاں سے روانہ ہوئے تو یہ خط بادشاہ نے وصیت کی تھی کہ ہر عالم آگے اپنی نسلوں تک یہ پہنچاتا، یعنی یہ میرا پہنچ جائے خط۔ اب 1000 سال پہلے کی بات ہے یہ، یعنی عام نارمل اس طرح، یعنی کہ اتنی طویل یہ مدت ہے، اب اس میں وہ خط آگے آگے پہنچتا رہا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، پھر پہلے ابتدائی 40 سال آپ کی مکی زندگی کے، پھر اعلان نبوت آپ نے فرمایا، 13 سال آپ کی وہ زندگی مبارکہ، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت۔ اب جب ہجرت کرنے کے لیے آپ آئے تو ادھر پہلے سے بھی چرچا شروع ہو گیا تھا، ادھر بھی یہاں تیاری تھی، چرچا بھی شروع ہے، کئی پہلے سے ایمان والے بھی تھے جن کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ابو لیلہ وہ خط لے کر حضور علیہ السلام کی طرف دوڑے، یعنی ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو ادھر سے یہ جا رہے ہیں، کیا بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے ملاقات کی تو آپ نے ان سے پہلے ہی فرما دیا کہ تم ابو لیلہ ہو، تو کہا ہاں میں وہی ہوں، فرمایا وہ خط دو جو ہمارا مانت۔ اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات، یہ خط لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری سن کر یہ پہلے مدینہ کی طرف آ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ خوشخبری ہو، واقعی وہ محمد مبارک تمہارے پاس تشریف لا رہے ہیں جو غیبوں کا بھی علم رکھتے ہیں، سبحان اللہ، وہ غیبوں کا علم رکھتے ہیں۔ تو یہ یہاں جب آئے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ میری اونٹنی کی اس نکیل کو کوئی بھی نہ پکڑے، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جس کے گھر کے آگے بیٹھے گی تو وہی اسی کے ہم مہمان بنیں گے، وہ ہمارا میزبان بنے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جن کے حضور مہمان بنے، اور یہ وہ گھر تھا جو طبہ بادشاہ نے خالصتاً خاص طور پر سب سے خوبصورت حضور کے لیے تیار کیا، سبحان اللہ، کیا بات، انہی کی نسل میں، یعنی جس عالم کو یہ دیا تھا ان کی نسل سے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ کتنا خوبصورت واقعہ، ایمان کو تازہ کر دینے والا، دل تو چاہ رہا ہے کہ مزید بھی ہم اس پر سنتے، مگر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہو رہے ہیں تو قوم طبہ کا بھی ذکر کیا۔ استاد صاحب کچھ منٹس ہمارے باقی ہیں، تقریباً 7 منٹ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ہو جائے، انہوں نے کس طرح نبی کریم علیہ السلام کے چرچے کو بلند فرمایا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ گھر کعبۃ اللہ شریف، یہ متعدد بار اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر کے دوبارہ سے اسیر نو اس کی مرمت وغیرہ کر کے جب فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پھر دعا کرنے لگے۔ واہ واہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دعا کیا ہے؟ دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم ہائے ہائے، انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ۔ کہ اے اللہ، یہ جو مکے والے لوگ ہیں، یعنی یہ جو اہل مکہ ہوں گے، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیابان جو زمین تھی وہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، پھر لوگ وہاں پہ آ کے آباد ہوئے، تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ ان اہل مکہ میں سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد ہوگی، ان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجنا کہ جو تیری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کریں، سبحان اللہ، انہیں ان کی تعلیم دیں اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرمائیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی اس دعا میں شامل ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا قبول ہو گئی، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ میں بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتاب قرآن پاک کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دی، لوگوں پر کتاب اللہ کی تلاوت کی، اور ان کے نفوس کو پاکیزہ کیا۔ سبحان اللہ، تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کہ انہی مکے والوں میں وہ رسول آئیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی۔ بنی اسماعیل چونکہ وہاں پہ آباد ہونا تھا تو ان میں سے رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی، حضور تلاوت بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، تزکیہ نفس بھی فرما رہے ہیں۔ تو ایک ایک دعا جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری صادق آتی ہے۔ بات، تو اسی میں بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، واہ واہ واہ، اور ارشاد فرمائے اسی حدیث میں آگے کہ میں بشارت عیسیٰ بھی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بنی اسرائیل کے مجمع میں، سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے اپنی امت کو بنی اسرائیل کے سامنے آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، ہائے ہائے، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی میں اس کی ساری تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہوں، سبحان اللہ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اپنے بعد ایک ایسے عظیم الشان رسول کے آنے کی تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنائی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی اور رسول کے آنے کی خوشخبری دی تھی وہ رسول میں ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایک جو زبور شریف کی جو الفاظ ہیں داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوا، تو اس کے زبور کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی جو نبی آخر الزمان ہوں گے، سیفون سے ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ، اب یہ سیفون جو ہے اس زمانے میں
عرب شریف کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا. واہ واہ، یعنی جسے جس کو ہم عرب کہتے ہیں وہ سیفون کہلاتا ہے. جس جگہ کو عرب کہا جاتا ہے، سرزمین عرب، اس کو اس زمانے میں سیفون کہا جاتا تھا. اور آگے فرمایا کہ وہ قابل ستائش سبحان اللہ. اور اکلیل و تاج ہوں گے. واہ 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 واہ. اب قابل ستائش کا معنی کیا ہے؟ یعنی جس کی تعریف کی جائے. اللہ اللہ. اب یہ آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے اور سرزمین عرب میں آپ مبعوث ہوں گے اس کی خبر دے رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ یہ قابل ستائش ہیں، یعنی قابل تعریف ہوں گے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی محمد، جس کا معنی یہ ہے کہ جن کی بار بار تعریف کی. واہ 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 واہ. محمود، حامد، احمد، یہ سارے نام ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعریف کا بیان کر رہے ہیں اور اکلیل و تاج ہوں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر کیا بات. کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے مالک ہیں. ماشاء اللہ. فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کے مشارق و مغارب کو سمیٹ دیا. واہ واہ واہ. تو اللہ تعالی نے زمین کو سمیٹا، میں نے اس کے مشارق کو دیکھ لیا، میں نے اس کے مغربوں کو دیکھ لیا. تو یوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالمین کے لیے تاج ہیں، سردار ہیں. کیا بات، کیا بات ہے. سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ پچھلی امتوں میں جو ہم نے بات سنی، آپ نے قوم طبا کا واقعہ سنا، حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت، پھر آیت میثاق. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں کہ جن پر اگر ہم پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. علماء کی صحبت اختیار کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کے وہ خاص رسول ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے، بلکہ دنیا بنانے سے پہلے اللہ پاک نے ان کے ذکر کو بلند فرمایا. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ عالم ارواح میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ان نفوس قدسیہ سے لی کہ جن کو اللہ نے منصب نبوت کے لیے منتخب فرمایا تھا. تو ان کے سامنے ذکر خیر ہوا. اور پھر یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں، مفتیان کرام کر رہے ہیں، میں اس ذکر میں شامل ہوا، آپ سن رہے ہیں، تو گویا کہ ہم سنت انبیاء ادا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی قوموں کے سامنے ذکر کرتے تھے. آج ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ پاک نے انبیاء کرام کے سامنے رسول اللہ کی آمد کا ذکر کیا. آج ہم بیٹھ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، نبی پاک کی آمد کی خبریں کیسے ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پچھلے کتابوں میں کیا ذکر کیا گیا، یہی سارا میلاد کا مقصد ہے. اور مدنی چینل دعوت اسلامی ہم تک یہ صحیح انداز میں پہنچا رہی ہے کہ ہم گھر بیٹھے نبی پاک کا میلاد کس طرح خوبصورت انداز میں منا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور